بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو کراچی کے الیکشنز کے اوپر، پھر نواز شریف صاحب کی کچھ لگتا ہے کہ ہچکچاہٹ ہے، وہ واپس نہیں آ رہے ابھی، اور پھر عمران خان کے آدھے سچ کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے کراچی کا الیکشن، سندھ کے الیکشن، سندھ کا سیکنڈ فیز جو تھا لوکل گورنمنٹ کا، وہ کل الیکشن ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ عمومی طور کے اوپر پرامن رہے. لیکن ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اب دیکھیں کہ اس وقت تقریباً کوئی 2 بج چکے ہیں، اور جو مطلب ہے کہ کل الیکشن ہوئے تھے اور ابھی تک کراچی کے جو الیکشنز ہیں ان کا رزلٹ سامنے نہیں آئے، اور میجورٹی آف جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہیں کراچی کے، وہ ابھی تک سامنے ان کا رزلٹ نہیں آیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولنگ کے ود ان آورز، اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں تو ود ان آورز جو ہے وہ سارے کے سارے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. اور اگر انٹیریئر سندھ میں اور حیدرآباد میں، وہاں پہ اگر اکثر مطلب ہے کہ زیادہ تر تقریباً اگر رزلٹس سامنے آ چکے ہیں، تو کراچی میں اس قسم کا کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا تو خوف یہ ہے کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ وہاں کی حکومت ہے کہ جھلو تو نہیں پھیر رہی کہیں کہ، اور تاکہ الیکشنز کو مینیج کیا جائے، اور کسی قسم کی مطلب ہے کہ پوسٹ یہ جو پولنگ کے بعد جو سچویشن ہے اس میں آر اوز کے ذریعے کوئی دھاندلی کی جائے اور اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا جائے، تاکہ ان کی جو خواہش ہے کہ جی کراچی میں بھی جو میئر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. یہ خدشات ہیں، شدید خدشات ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ شہری علاقہ ہے، کراچی سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پہ تو بالکل بھی دیر نہیں لگنی چاہیے الیکشن کے رزلٹس کو. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مرتب کرنے میں اور پھر اناؤنس کرنے میں. اور یہ جو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں نا، بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، میں کل بھی سن رہا تھا کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے لوگ تو ہوتے نہیں، ان کے پاس اپنی ورک فورس تو نہیں ہوتی، وہ تو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کے اوپر. جو پروونشل گورنمنٹ کی انتظامیہ ہوتی ہے انہی کو وہ الیکشنز کے لیے الیکشنز کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، الیکشن کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. اور آر اوز جو ہیں، پہلے اگر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو عدلیہ کا بھی کردار ہوتا تھا، تو جو سیشن ججز وغیرہ ہوتے تھے وہ آر اوز ہوتے تھے. اب جو آر اوز ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور ڈپٹی کمشنرز آپ کو پتہ ہے وہ تو بالکل ان کی جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اور اگر جو مختلف جہاں پہ الیکشنز ہوئے مختلف حلقوں میں، وہاں سے الیکشن رزلٹس آ گئے، لیکن یہ جو سب کچھ روکا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ وہاں پہ آر او کے آفیسز میں روکا جا رہا ہے. اور اس میں جو خدشہ یہ ہے کہ کہیں جماعت اسلامی ظاہر ہے وہ پہلے بھی جو سرویز تھے اس میں یہی تھا کہ جماعت اسلامی جیت جائے گی، اور ان کے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں ممکنہ طور کے اوپر وہ کراچی کے جو ہے میئر منتخب ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگوں کا انیشیل جب رزلٹس بھی آئے کراچی کے، اس میں اسی طرح کی چیزیں آ رہی تھیں کہ جماعت اسلامی الیکشن جیت رہی، لیکن اس کے بعد الیکشنز کا رزلٹس آنا کراچی کا رک گیا بالکل، اور گھنٹوں وہ رکا رہا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ابھی رزلٹس آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی میجورٹی، واسٹ میجورٹی جو رزلٹس ہیں وہ کراچی کے وہ نہیں آئے. تو کہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مینیج کیا جا رہا ہو، تاکہ وہی والی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دیا جائے، اور جماعت اسلامی کو جو کہ جو کہا یہ جا رہا ہے. اور ایون میری حافظ نعیم صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 11 جو فارم 11 ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایشو ہوتا ہے اس یونٹ سے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ فارم 12 جو ہے وہ ایشو کرتا ہے آر او. فارم 12 کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی تقریباً کوئی 90 ان کے پاس رزلٹس آ چکے ہیں، جس میں وہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے، مطلب ان کے ترازو کو جو ہے وہ جیت چکی ہے. لیکن یہ رزلٹس جو ہیں وہ وہاں پہ اناؤنس نہیں ہو رہے. آر او کی جو ہے جس نے اناؤنس کرنا ہے، فارمل جب اناؤنسمنٹ اس کے بعد پھر ہوتی ہے، وہاں سے اناؤنسمنٹ نہیں آ رہی. تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر فرض کریں کہ اس میں کسی قسم کا فرق آتا ہے، اور یہ کہ جی جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، جس حلقے میں ہو رہا ہے، اگر وہاں کا رزلٹ اور آر او کا رزلٹ ڈفرینٹ آ رہا ہے، تو رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو
بہترین طریقے سے اس چیز کو ریزالو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ کوئی سیکنڈ الیکشنز کے بعد مطلب پولنگ کے بعد اگر کوئی اس قسم کی بےایمانی ہو رہی ہے, اگر کوئی جھلو پھیرا جا رہا ہے تو اس کو روکا جا سکے. اور کراچی کے الیکشن کے لحاظ سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف اس کا بڑا فیلئر ہے کہ وہ تیسرے نمبر کے اوپر آ رہی ہے. اور ان کا جو کینڈیڈیٹ تھے شیر زمان صاحب جنہوں نے اگر الیکشن جیتتے اور انہوں نے میئر بننا تھا اور پی ٹی آئی کو یقین تھا کہ اس وقت اس بار میئر ان کا بنے گا, لیکن پی ٹی آئی جو ہے جو کہ 2018 کے الیکشن میں بہت آگے تھی کراچی میں, وہ تیسرے نمبر کے اوپر اس وقت ہے. تو جو کافی فکر کی بات ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے لیے, بیکاز اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اے جے کے جو الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈیز کے, وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے مطلب ہے کیونکہ اتنے اچھے نہیں تھے, بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے وہاں پہ کافی سیٹیں لیتی تھیں. تو یہ ایک جو ٹرینڈ نظر آیا ہے, تو اس سے وہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے ان کی پاپولیرٹی کی کہ آل اوور پاکستان, تو کراچی میں اس قسم کے حالات میرا خیال ہے کہ وہ نہیں رہے. اور کراچی میں ظاہر ہے ان کی جب گورنمنٹ بھی تھی تو پی ٹی آئی کے متعلق بہت سی شکایتیں تھی, وہاں پہ لوگ وہاں پہ پی ٹی آئی نے کوئی کام کروا نہیں سکی, جو وعدے تھے کراچی کے ساتھ وہ پورے نہیں ہو سکے. تو اینی ہاؤ یہ معاملہ تھا جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز اور خاص طور کے اوپر کراچی میں جو الیکشنز کا معاملہ ہے اور ریزلٹس نہیں آ رہے. دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب, یہی جو ریسنٹ پنجاب میں جو واقعات ہوئے اور ایک تو اسمبلی تحلیل ہو گئی, اس سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تھا چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے, یہ بہت بڑے جھٹکے تھے نون لیگ کے لیے. اور اس کے بعد یہ اس طرح کے فیصلے سامنے آئے کہ اب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ واپس آ جائیں گے پاکستان, اور مریم صاحبہ تو امیڈیٹلی آ جائیں گی, جن کا ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو بہت جلد پاکستان واپس لوٹ آئیں گی. لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں اب ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ امیڈیٹلی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, بیکاز وہ پاکستان سے مختلف اپنے رہنماؤں کو لندن بلا رہے ہیں, وہاں پہ ان سے مشاورت کریں گے, ملاقات کر رہے ہیں. تو وہ کیوں نہیں آ رہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میری نظر میں چونکہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب وہ شہباز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, بیکاز اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم نہیں رہتی اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے, اگر فرض کریں وہ نہیں لیتے, تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے واپسی کی اور پھر ان کے جس طرح یہاں پہ کیسز کی جو فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے حکومت کی طرف سے, وہ فیسیلیٹیشن اویلیبل نہیں ہوگی. اور اگر وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں وداؤٹ سچ فیسیلیٹیشن, تو ممکنہ طور کے اوپر پھر کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, بیکاز کنوکشن ان کی ابھی بھی قائم ہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ یہ سیکنڈ تھاٹس آئی ہوں گی, ورنہ ادروائز جو سیاسی صورتحال ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے پی ایم ایل این کے لیے ان کے لیے جو سیاسی صورتحال ہے کہ وہ واپس آئیں. ورنہ عمران خان صاحب کی پارٹی تو تقریباً پی ایم ایل این کو پنجاب میں جو ایک عمومی ایک ویو ہے لوگوں کا, اور کہ جی وہ تقریباً پی ایم ایل این کو کافی حد تک کھا چکی ہے. اچھا, آخر میں ذرا عمران خان صاحب کے آدھے سچ کے اوپر بات کروں گا. میں نے یہ کالم لکھا, آج تو تھوڑا سا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. خان صاحب کا آدھا سچ. عمران خان آدھا سچ بول رہے ہیں. اپنے تازہ انٹرویو میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی غلطیوں کا ایک تاریخی جائزہ پیش کیا, لیکن پروجیکٹ عمران کا ذکر کرنا بھول گئے. یہ بھی بھول گئے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح اپنے حق میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا, کیسے میڈیا کو دبایا اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دبوایا. وہ 2014 کے دھرنے کے احوال و حقائق بھی بتانا بھول گئے, اور اس بات کا تو ذکر تک نہ کیا کہ انہیں اقتدار میں لانے کے لیے کس طرح ان کے سیاسی مخالفوں کی حکومت ختم کروائی گئی, ان کے خلاف عدلیہ سے فیصلے کروا کر انہیں سیاست سے ہی نہ کیا گیا بلکہ انہیں جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا. خان صاحب یہ بھی بھول گئے کہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے 2018 کے الیکشن کو کس طرح انجینئر کیا گیا تھا, کیسے میڈیا پر دباؤ کے ذریعے عمران خان کی بھرپور کوریج اور ان کے مخالفین کے سیاسی اعتماد کو دبا کر دکھایا جاتا رہا, کس طرح الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد سیاستدانوں اور ممبران اسمبلی کو ان کی جھولی میں ڈالا گیا تاکہ وہ حکومت بنا سکیں. خان صاحب کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کو باقاعدہ حکم دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینئرنگ سے بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کی مثبت رپورٹنگ کی جائے.
خان صاحب یہ بھی بھول گئے کہ ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے میڈیا کو ایک ایسے دباؤ میں رکھا گیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ آپ کسی بھی جرنلسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. خان صاحب کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے اپنے دور میں کتنے صحافیوں کو اٹھایا گیا, کتنوں کی دھنائی کی گئی, کتنوں پر قاطعانہ حملے ہوئے. خان صاحب کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم ایران کے سرکاری دورے کے دوران ان کی حکومت کے متعلق چند بین الاقوامی اداروں کی کرپشن کی رپورٹ پر مبنی میری خبر شائع ہونے پر اس وقت کے DGI/SPR کے ذریعے جنگ گروپ کے مینجمنٹ کو ہدایت دی کہ انصار عباسی کو رات 9 بجے سے پہلے جنگ گروپ سے نکال دیا جائے ورنہ جیو نیوز کو بند کر دیا جائے گا. اپنے سیاسی مقاصد خان صاحب کیا یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد مثلا سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی, قانون سازی اور حکومتی اراکین کی اسمبلی میں موجودگی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا تھا. خان صاحب کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ ان کے دور میں ان کی سیاسی فائدوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی مخالفوں کو دبانے اور ناپسندیدہ میڈیا کو لگام دینے کے لیے گمنام نہیں بلکہ باقاعدہ تعارف کے ساتھ فون کیے جاتے تھے اور حکم دیا جاتا تھا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں اور اس کے خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر انہیں پورا سچ بولنا چاہیے. لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر ان کی تنقید کا اب بھی مقصد سولین بالادستی کا حصول نہیں بلکہ یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے اور ان کے مخالفوں کو کچلنے میں ان کا ساتھ دے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اپنے تازہ انٹرویو میں خان صاحب نے سری لنکا اور مصر کی مثالیں دیں اور بتایا کہ خراب معیشت کے حالات کی وجہ سے کیسے IMF ان ممالک کی فوج کی تعداد کو کم کروا رہا ہے. خان صاحب پاک فوج کی اہمیت کی بات بھی کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں ایک اور سچ بولنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بنتا ہے اور ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کی حکومت کے آخری چند ماہ کے فیصلوں ان کی موجودہ سیاست کا کتنا کردار ہوگا. جاتے جاتے IMF کے ساتھ اپنی حکومت کی ڈیل کا ستیہ ناش کیا تاکہ آنے والی حکومت سے معیشت سنبھل ہی نہ سکے, اور جب موجودہ حکومت نے IMF سے دوبارہ پروگرام بحال کرنے کی بات چیت شروع کی تو پہلے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. یعنی اس وقت جب پاکستان کی IMF کے ساتھ دوحہ میں اہم مذاکرات ہو رہے تھے اور بعد میں جب IMF سے پاکستان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئے تو شوکت ترین سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو فون کروایا کہ وفاقی حکومت کو خط لکھ کر میڈیا کو لیک کر دو تاکہ IMF سے ڈیل نہ ہو سکے. خان صاحب, اس ملک کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے نہ کہ ہوس سے اقتدار کی. اس پر ایسی سیاست کی اور ایسی سیاست جو اس ملک کو سری لنکا بننے کی طرف لے جائے اور پھر وہی ہو جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں. اگر پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانا ہے تو اپنے اقتدار کی بجائے میثاق معیشت کے حصول کو اولویت دیں. یہی پاکستان اور عوام کے حق میں بہتر ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.